ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، ماہ نور، ماہ سرور الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ آج بڑا مبارک دن ہے، عیدوں کی بھی عید، عید میلاد النبی کی سعادت ہم سب نے منانے کی کوشش کی، اور پھر آج کی یہ خصوصیت ہے کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور عید میلاد النبی کا دن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کے صدقے جمعہ ملا، جس کے صدقے عید الفطر ملی، جس کے صدقے عید الاضحیٰ ملی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن اور 12 ربیع الاول اور 11 ربیع الاول کی جو درمیانی رات ہے جو گزر چکی، اب فرماتے ہیں یہ رات اور یہ دن شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بول پائے کہ مجدد تھے، اور ابھی کے نہیں ہے، بہت پرانے ہیں یہ۔ تو اس وجہ سے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شب قدر ملی، وہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو شب قدر نصیب ہوئی، وہ حضور دنیا میں آئے تو عید الفطر عید بنی، وہ دنیا میں تشریف لائے تو عید الاضحیٰ عید بنی۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور اس دن ہمارے دلوں پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، چہروں پر خوشی ہوتی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ کی ثنائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہر ایک کا جشن ولادت کی خوشی منانے کا انداز ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں ضرور آقا کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ہر نعمت کا اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے پاس نہ ہو۔ جیسے ہمیں اللہ نے آنکھیں عطا فرمائیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، دن کی روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن جب ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو آنکھوں والا نہیں ہے، جو اندھا ہے، تو ہمیں آنکھوں کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، ہم تو اس کی نعمتیں دیکھ سکتے ہیں، ایک اندھا شخص ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، یہ نہ ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ زبان کی بات کریں تو جو گونگا ہے اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار زبان کے اللہ پاک نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، میرے پاس نہ ہوتی تو میں کیا کرتا، میں زندہ ہی نہ رہ پاتا۔ بسا اوقات ایسی نعمت ہوتی ہے کہ جس نعمت کے نہ ہونے پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نہ ہو تو میں زندہ ہی نہ رہ سکوں۔ جیسے سانس ہے، اور سانس کیسی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور سانس میں بھی دو چیزیں، ایک سانس کا باہر آنا اور ایک سانس کا اندر کھینچنا، ہمیں جو ہم اندر کھینچتے ہیں آکسیجن ہم لیتے ہیں، یہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ سانس ایک دفعہ باہر تو نکلی، اب دوبارہ اندر نہ جائے تو یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ سانس نکل ہی نہیں رہی، سانس آ ہی نہیں رہی، اکھڑ جاتی ہے، آکسیجن کی کمی ہو جائے تو ہمیں خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ نعمت چھن گئی تو میں تو زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ لیکن ایک نعمت کائنات کی وہ ہے کہ جس نعمت کے صدقے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی، جن کے صدقے آنکھیں بھی عطا ہوئی، جن کے صدقے زبان بھی عطا ہوئی، جن کے صدقے گویا کی انسانیت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں انسانیت عطا فرمائی۔ ہم دیکھیں، مسلم معاشرت کی بات کریں، حسن اخلاق کی بات کریں، میانہ روی کی بات کریں، میل ملاپ کی بات کریں، حقوق کی بات کریں، الغرض دنیا کے کسی بھی معاملے کو ہم دیکھ لیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خالی نہیں ملے گا۔ حسن معاشرت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن معاشرت کس نے اسلام میں ہمیں سکھایا، کس نے ہمیں یہ مینرز دیے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، یہ سارا کچھ حضور نے تو ہمیں دیا۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کی ساری نعمتیں اگر نہ ہوں تو بندے کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت نہ ہوتی تو یہ کائنات کے اندر کوئی بھی نعمت ہمارے کسی کام کی نہ ہوتی۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ہو یہ ساتھی تو پھر میں بھی نہ ہو خم۔ مزید کہتے ہیں اور بزم توحید بھی دنیا
دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ، اسی نام سے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید سکھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا پیغام دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، رب خود بھی فرما سکتا تھا کہ تم مجھے ایک مانو، لیکن اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اے معبود تم امتیوں کو سکھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اگر آپ نہ ہوتے تو۔ اب ڈاکٹر اقبال نے آگے بڑی پیاری بات کی ہماری تربیت کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے ہم اس زمانے کے اندر جو ہے وہ روشنی لے آئیں۔ اب روشنی کیسے لے آئیں؟ صرف لائٹیں لگانے سے یا قمقمے سجانے سے روشنی نہیں ہوتی، روشنی دلوں کو عشق مصطفیٰ کے سجانے سے ہوتی ہے۔ آج ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا، ہمیں خوب لائٹنگ بھی کرنی چاہیے، آقا کی ولادت کی خوشی بھی منانی چاہیے، جھنڈے بھی لہرانے چاہیے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ کیسے مجبوری ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں ملی، تو اس شکرانے میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیا ہے؟ آقا کی ولادت کی خوشی میں ہم کرتے کیا ہیں؟ معاذ اللہ کوئی گانے باجے ڈانس وغیرہ یہ معاملات تو نہیں کرتے نا، اور یہ کرنے بھی نہیں چاہیے۔ اسلام میں ویسے ہی اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں حقوق العباد کو تلف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی گلی محلے میں محفل کرنی ہے تو گلی محلے والوں کو تکلیف نہ ہو، مسجد میں محفل کرنی ہے تو مسجد کی آواز باہر نہ جائے تاکہ کوئی بیمار اسے تکلیف نہ ہو۔ ہم تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہم تو لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں۔ میلاد منانا کہاں جو ہے یہ بدعت اور شرک ہو جائے گا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ میلاد ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء کے تذکروں کو بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب ہم بھی تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ بھی تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر جاء کے لفظ کے ساتھ، جاء کے لفظ کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے آنے کی بھی خبر دی، عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے آنے کی بھی خبر دی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کی بھی خبر دی، دیگر انبیاء کا بھی اللہ نے جاء کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ جاء کے ساتھ تذکرہ فرمانے سے مطلب کیا ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ آئے، تمہارے پاس عیسیٰ آئے، قد جاءکم برہان من ربکم۔ اب یہ جو برہان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس ایک روشن دلیل آئی، اور وہ روشن دلیل تفسیر کی اکثر کتب کے اندر بلا مبالغہ اکثر کتب کے اندر اس برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس روشن دلیل محمد کی صورت میں آئے۔ تو اللہ پاک نے تو خود قرآن میں نبی کے میلاد کا ذکر فرمایا، اللہ پاک نے خود انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا، اور آج ہم بھی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم بھی حضور کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں اس طور پر کہ یا رسول اللہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا روشن ہو گئی، آپ کی ضرورت ہمیں کیوں نہیں ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں تھے تب بھی ان کی ضرورت تھی کائنات کو، جب دنیا میں تشریف لائے 63 برس کی ظاہری حیات سے آپ متصف رہے، 63 برس آپ نے ظاہری حیات پائی جس میں اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں اور کچھ حصہ مدینہ منورہ میں آپ نے گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مبارک زندگی تھی، اس زندگی میں تو صحابہ کو حضور کی محتاجی ہی رہی، کسی بھی چیز کے مسئلے کا حل چاہتے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، کسی بھی مسئلے کی ان کو طلب ہوتی، کسی چیز کی طلب ہوتی تو حضور کے دربار میں آتے۔ اور پھر سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات، آپ کی جب ظاہری حیات ختم ہوئی آپ پردہ فرما گئے، اور ابھی بھی آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ظاہری حیات میں نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر منور کے اندر زندہ ہیں اور امتیوں کے حالوں کو جانتے ہیں۔ روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ امتیوں کے حالوں کو ہر جمعرات کے دن اور ہر پیر کے دن، تھرسڈے اور منڈے والا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن امتیوں کے اعمال ان کے نبیوں کو پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں ہمارے نبی جانتے ہیں، وہ باخبر ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ وہ ذات ہے کہ جن کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے، جن کی ہمیں قبر میں بھی ضرورت ہے، جن کی ہمیں حشر کے میدان میں بھی ضرورت ہے۔ قبر کے اندر جو ایک موٹا سا نصاب ہے ہمارے بچے کو پتا ہے، اور ہمیں بچپن سے جو ہے یہ سکھا دیا جاتا ہے کیا کہ قبر کے اندر 3 سوالات ہونے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، اور تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں۔ دنیا کا کوئی بھی ایگزام ہوتا ہے تو اس کے کوسچن پیپر جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہوتے، کوسچن پیپر ہڈن میں ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کوسچن کیا آئے گا، سوال ہی نہیں پتا، جواب تیار کریں بس کوئی بھی سوال آ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسا نصاب ہے کہ اس کے کوسچن جو ہے وہ آنسر کے ساتھ بتا دیے گئے ہیں اور احادیث میں بتا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث مبارکہ کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے یا کوئی بھی شخص قبر میں جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو کوئی منافق ہوگا، کافر ہوگا، اس کا معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالی کفر پر خاتمہ ہوگا، ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہوگا، تو وہ تو سیدھا کہہ دے گا ہیہات لا ادری، کہ میں تو نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، میرا رب کون ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب رب کا بندہ ہے اور رب کے بندہ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے جنت میں، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ لیکن بات ختم نہیں ہوئی، دوسرا سوال ابھی باقی ہے، پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، اگر اسلام والا ہوگا، مومن ہوگا، بندہ مومن ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہوگا، تو اب فرشتے دوسرے سوال پر بھی اسے چھوڑیں گے نہیں۔ بندہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا رب بھی اللہ ہے، اسلام دین ہے، اللہ کو مانتے ہیں، دین اسلام ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے ایسی باتیں ہوتی ہیں، بس اللہ کو مانو، اسلام دین ہے، یہی بات ہے۔ لیکن ہم اگلی بات بھی سمجھاتے ہیں کہ جب قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے، وہاں تیسرا سوال باقی ہے اور ذات گرامی کے بارے میں کہ جن کے بارے میں دنیا میں ہم کیا کہا کرتے تھے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو دنیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کرتا تھا۔ اگر حضور پر درود پڑھنے والے ہوں گے، حضور کا میلاد منانے والے ہوں گے، ان کی سنتوں کو اپنانے والے ہوں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو پڑھنے والے ہوں گے، ان کی سیرت کو اپنا کر اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے، ان کی سیرت کو اپنا کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آنے والے ہوں گے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ وہاں قبر میں حضور کا جب دیدار نصیب ہوگا تو بے اختیار زبان سے نکل پڑے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب معاملہ یہاں ختم نہیں ہے، یہاں اس طور پر تو قبر کے سوالات مکمل ہو گئے، اب محشر کا جو میدان ہے، حشر کا جو میدان ہے، وہاں بھی بزم سجے گی۔ وہاں کیا بزم سجے گی؟ احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، ہر ایک اپنے معاملات میں گرا ہوا ہوگا، ہر ایک کو حساب کتاب کی جلدی ہوگی، لوگ انبیاء کے دروازے پر جائیں گے اور لوگ انبیاء کے دروازے پر جا کر کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے یا نبی اللہ، اللہ کے آپ کلیم ہیں، آپ اللہ سے کلام کرنے والے، آج آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، ہماری بخشش کروائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ لیکن آخر میں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اٹھے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اٹھے بھی وہاں کہاں؟ محشر کے میدان میں۔ یہاں بھی حضور آپ کے دم قدم سے ہم زندہ ہیں اور وہاں محشر کے میدان میں بھی آپ ہی کو تلاش کر کے آپ تک پہنچیں گے۔ اور روایات کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب امتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آج میں ہوں تمہاری بخشش کے لیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ایسا نہیں ہے کہ نیکوں کے لیے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی اہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت اللہ میری امت کے گنہگار لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا اور ہمیں ایک نصاب دے دیا کہ یہ آپ کی لوکیشن ہے، یہ نصاب ہے، اس کو پا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
ارشاد فرمایا اے انس جب تم میدان محشر میں مجھے تلاش کرنا چاہو تو میزان عمل پر پانا، جہاں میں اپنے امتیوں کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں گا اور گناہوں والے پلڑے کو کم کر رہا ہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں پاؤں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں نہ پاؤ تو تم مجھے حوض کوثر پر پانا، جہاں میں اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی نہ پاؤں، ایک جگہ اور باقی تھی نا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے پل صراط پر پا لینا، جہاں میں رب سلم کی صدائیں بلند کر کے اپنے گناہگار امتیوں کو پل صراط پار کرا رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہی بات ختم کرتا ہوں، آقا کی یاد اگر اپنائیں گے، حضور کی محبت میں جئیں گے، حضور کی محبت میں مریں گے، درود پاک پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، آقا کی تعلیمات کو اپناتے رہیں گے، تو وہ جو نبی آئے دنیا میں تو ہمیں نہ بھولے، وہ نبی دنیا میں رہے تو ہمیں نہ بھولے، وہ یہاں سے گئے تو ہمیں نہ بھولے، وہ محشر کے میدان میں بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو ان کی یاد کو کیوں نہ ہم اپنی عادت بنائیں، اسی کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو ہی ہم اپنی عادت بنائیں اور انہی کے نام پر مر مٹنے کا ہمارا جذبہ ہو اور انہی کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کے پہلوؤں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔